بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ترجمۃ القرآن سورہ الفاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ سے متعلقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز حمد کے کلمات سے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر کائنات کے ذرے کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور عربی میں تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ تفسیر روح المعانی میں تربیت کا یہی معنی کیا گیا ہے، کسی چیز کو اس کی اصلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے، اس لیے حمد کے فوراً بعد اس نعمت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حمد کرنے والے کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف اور ناتوانی، جہالت اور بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور یہ لفظ عالم بنا ہے علم سے۔ علم کا معنی ہے علامت اور نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، اور نہ ہی اس کی نوازشات کسی خاص قوم اور نسل کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ برابر ہے، اسی لیے اس کے لطف اور احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں۔ ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے دو نام ذکر فرمائے، اللہ اور رب، اور دو نام اب ارشاد فرمائے، رحمان اور رحیم۔ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ رحیم فعیل کے وزن پر یہ بھی مبالغہ کا ہی صیغہ ہے۔ ان دونوں کا ماخذ رحمت ہے۔ رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے
مظہر ہیں۔ یہ اس کی رحمت بے پایاں ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم کر دیے ہیں۔ بے حد و حساب رحمت کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی صفت قہاریت اور جباریت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب دبدبے پر نہیں، بلکہ رحمت اور محبت پر ہے۔ رحمت اور محبت یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، چھپی ہوئی طاقتیں آشکار ہوتی ہیں، اور یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے اوصاف کا تذکرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ میری طرف سے جو اولاً توجہ اپنے بندے کو ملتی ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو جس سے نوازا جاتا ہے وہ رحمت ہے، اور جبر، قہر، غضب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان خود اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے۔ غضب کو آواز ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کو بندہ اپنے بدعمالیوں اور نافرمانیوں سے خود بلاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ رحمت ہے۔ اولاً اللہ رب العزت رحمت کے ساتھ توجہ فرماتا ہے اپنے بندے کی طرف۔ مالک تو رحمت کرتا ہے، بندے ہیں جو خود قہر اور غضب کو آوازیں دیتے ہیں۔ پھر اس مقام پر نہایت قابل توجہ بات یہ بھی ہے جس میں ہماری زندگی کا سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت للعالمین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا نظام منظم طریقے سے چلا رہا ہے، اور پھر رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر فرما کر اشارہ دیا کہ نظام کائنات ہو، اجتماعی نظام ہو، نظام معاشرت ہو، یا کسی کا انفرادی نظام ہو، مسلسل نظام رحمت سے چلتے ہیں، شفقت سے چلتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی نظام کو باقاعدہ چلانا ہے، وہ ہمارے گھر کا نظام ہے، وہ ہمارے ادارے کا نظام ہے، وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ ہمارا کسی بھی پہلو کا نظام ہے، جس نظام کو ہمیں مسلسل چلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں رحمت اور شفقت والا پہلو غالب رکھنا ہوگا۔ اگر ہم جذباتی پہلو کو غالب رکھیں گے اپنی طبیعت پر تو نظام چل نہیں پائے گا۔ رب تعالیٰ نے ربوبیت للعالمین کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر فرما کر یہ سبق دیا ہے کہ نظم و نسق رحمت سے چلتے ہیں، اور وہ بہترین نظام چلانے والا ہے اس لیے کہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ان دونوں کلمات میں کچھ مفسرین علماء کرام نے فرق کیا ہے اور فرمایا کہ رحمان اور رحیم دونوں کو اگر مبالغہ کا صیغہ قرار دیا جائے گا کہ رحمان بھی مبالغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ ہے،
تو دونوں کا ایک ہی معنی بنے گا اور کوئی نئی معنویت اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ گویا کہ ایک لفظ کا تکرار ہو رہا ہے، لیکن اگر رحمان کو مبالغہ کا صیغہ قرار دیا جائے فعلان کے وزن پر، اور رحیم کو مبالغہ کا صیغہ قرار دینے کی بجائے صفت مشبہ کا صیغہ قرار دیا جائے فعیل کے وزن پر، تو اس میں ایک نیا معنی پیدا ہوگا، اور وہ معنی یہ ہے کہ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے رحمت کی شدت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور رحیم صفت مشبہ ہونے کی وجہ سے رحمت کے دوام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت میں اس قدر وسعت اور شدت ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کے دسترخوان رحمت سے خوشہ چینی کر رہے ہیں، بیگانے بھی اس کے وجود کا انکار کرنے والے، اس کی تعمیل ارشاد نہ کرنے والے، اس کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے والے، نافرمان ناہنجار لوگ بھی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں اور زندگی کے جو ان کے ضروریات ہیں اللہ رب العزت سب کی پوری فرما رہا ہے۔ یہ اس کے اسم رحمان کی جلوہ گری ہے، اور اس کائنات میں اپنے بیگانے سب اس کے رحمت سے حصہ پائیں، یہ رحمانیت ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے حکموں کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو اس کے اپنے ہیں، ان کے لیے رحمت کا ایک خصوصی پیکج ہے، اور وہ ہے رحمت کا دوام، وہ ہے اس رحمت کی بقا، وہ ہے اس رحمت کا تسلسل جو اس دنیا سے عالم آخرت تک باقی رہے گا۔ گویا کہ محض دنیا میں اپنے بیگانے ہر ایک کو رحمت سے نوازنا یہ اس کی شان رحمانیت ہے، اور پھر اپنوں کے لیے اس رحمت کو مسلسل جاری رکھنا اور عالم آخرت میں بھی انہیں اپنی رحمت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل رکھنا، یہ اس کی شان رحیمیت ہے۔ یعنی رحمان وہ فی دنیا ہے اور رحیم فی دنیا والآخرہ ہے۔ رحمان کی شان رحمت میں اپنے بیگانے سب حصہ دار ہیں، اور شان رحیمیت صرف اور صرف اپنوں کے لیے مخصوص ہے، ماننے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور اگر اس معنوی فرق کو مد نظر رکھا جائے، رحمان اور رحیم کے اس فرق کو پیش نظر رکھا جائے، تو پھر ایک اور لذت بھری مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اگلا سبق ہمیں مالکی یوم الدین کی صورت میں قیامت کا منظر، قیامت کا نقشہ، یوم محشر ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو جب رب العالمین کہا تو اس کے ساتھ اسم رحمان جڑا، جو دنیا اور دنیا کے علاوہ عالم آخرت سب کو شامل ہے۔ العالمین میں سارے جہان آتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے عالم دنیا ہی ہے، تو اس عالم دنیا کے ساتھ رحمان لفظ جڑ کر آیا، اور پھر اگلا عالم آخرت قیامت کا دن، تو اس کے ساتھ لفظ رحیم جڑ کر آیا۔ تو رحمان اور رحیم کے یہ دو لفظ اپنے ما بعد کے موضوع اور ما قبل کے موضوع، ما قبل یعنی رب العالمین کے ساتھ مناسبت، اور رحیم کی اپنے ما بعد مالک یوم الدین کے ساتھ مناسبت، لہٰذا اس مناسبت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر اس قول میں بڑی لذت پیدا ہوتی ہے کہ رحمان
اس میں مبالغہ کا وزن ہے اور رحیم صفت مشبہ کا وزن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین۔ انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو اگلے لیکچر میں کی جائے گی، اور کوشش ہوگی کہ اگلا لیکچر بھی میں آج ہی کسی وقت آپ لوگوں تک پہنچا دوں، تاکہ 2-3 روز کی جو چھٹیاں ہوئیں، غیر حاضرین ہوئیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔